صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، پھر ایک مرتبہ میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے تیمم کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے تیمم کے 7 مسائل پیش کروں گا۔ آج کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ، اگر کوئی ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو اسی کے درمیان نماز کا وقت آ گیا، تو عام طور سے ٹرین کے اندر پانی رہتا ہی ہے، تو پانی موجود ہے، وضو کر لیا، نماز پڑھ لیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ کبھی کبھی اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین کا پانی ختم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں سوچنا کہ بھئی ٹرین میں پانی کیسے ختم ہو جائے گا، ختم ہوتا ہے۔ یہ واقعہ خود ہمارے ساتھ بھی پیش آیا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین کا پانی جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسی درمیان میں نماز کا وقت آ گیا، اب اگلا اسٹیشن بہت دور ہے، اتنی دور ہے کہ ٹرین وہاں تک پہنچنے تک نماز کا وقت نکل جائے گا، یا پھر ٹرین برابر وقت جو ہے اسٹیشن پر پہنچی ہے، ابھی نماز کا وقت ہے، لیکن وہاں یہ مجبوری ہے کہ آدمی ٹرین سے اتر کر اسٹیشن میں وضو کر کے یا پانی لے کر ٹرین میں چڑھنے تک ٹرین نکل جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی حالت میں آدمی ٹرین میں ہی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا پھر جو ہے ٹرین میں پانی موجود ہے لیکن بھیڑ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ رش ہے۔ اگر بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے، بھیڑ ہونے کی وجہ سے اس بھیڑ کو پار کر کے پانی تک پہنچنے کے لیے، یا پانی لینے والوں کی بھیڑ بہت زیادہ ہے، وہ سب جو ہے اپنی ضرورت پوری کر کے ہمارا نمبر آنے تک نماز کا وقت نکل جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسے وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے، لیکن بعد میں اس نماز کی قضا بھی کرے، کیونکہ پانی موجود ہے لیکن کچھ مجبوری ہے، اس کی وجہ سے آدمی نماز کا وقت ختم ہونے کے اندیشے میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے، لیکن بعد میں اس کی قضا بھی کر لے۔ دوسرا مسئلہ، فاقد الطہورین، یعنی آدمی کسی ایسی جگہ پہنچا ہوا ہے، وہاں وضو کے لیے پانی بھی نہیں اور تیمم کرنے کے لیے پاک مٹی بھی نہیں، اسی درمیان میں نماز کا وقت آ گیا۔ اب پانی تک پہنچنے تک یا پھر پاک مٹی حاصل کرنے تک نماز کا وقت نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے؟ نمازیوں والا عمل کرے، یعنی قیام کرے، رکوع کرے، قومہ کرے، سجدہ کرے، جلسہ کرے، تشہد، اس کے بعد سلام پھیر لے، نمازیوں والا عمل۔ لیکن قرات نہیں ہوگی، قرآن نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ اور جو سورتیں پڑھنا ہے نماز کے اندر، قرات نہیں ہوگی۔ قرات کے بغیر نمازیوں والا عمل کریں، اس کے بعد جب پانی پر قدرت پائے تو وضو کر کے اس نماز کو دہرائے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، فلیٹ کا سفر اگر کوئی آدمی کر رہا ہے، ویسے تو فلیٹ میں بعض فلیٹوں میں جو ہے پانی کا انتظام رہتا ہے، لیکن
جس ہوائی جہاز میں پانی کا انتظام رہتا ہے وہاں بھی حکم یہ ہے کہ وضو جو ہے اعضائے وضو کو جو دھوئیں گے ہم 3 مرتبہ نہیں دھوئیں گے، صرف ایک ہی مرتبہ دھو کر وضو کو مکمل کریں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ تو یہ اس فلیٹ کا مسئلہ ہے جس میں پانی موجود رہتا ہے۔ بعض فلیٹ وہ ہوتے ہیں جس میں پانی موجود نہیں رہتا، یا کسی مجبوری کی وجہ سے پانی ختم ہو چکا، کوئی جو ہے ایسی مجبوری آ گئی جس میں پانی نہ ملے، تو ایسے وقت میں آدمی کیا کرے؟ وہی جو اوپر جو مسئلہ گزرا ہے فاقد الطہورین والا، کہ نمازیوں جیسا عمل کریں، بعد میں اس نماز کو دہرا لیں، اس لیے کہ فلیٹ کے اندر تیمم کرنے کا بھی کوئی جو ہے خاص انتظام نہیں رہتا۔ تو اس پریشانی کے حالت میں آدمی نمازیوں جیسا عمل کر لے، قرات نہ کرے، اس کے بعد اس نماز کو دوہرا لے، وضو کر کے اس نماز کو پھر دوبارہ سے پڑھ لے، قضا کر لے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی مجبوری کی حالت میں تیمم کرنا اس کے لیے ضروری ہے، یعنی جو اس سے پہلے کی جو 6 مجبوریاں تھیں، اس سے گزشتہ کی ویڈیو سے بھی پہلے کی ویڈیو میں 6 صورتوں میں تیمم جائز ہے، یہ بات آئی تھی۔ 6 مجبوریاں ایسی ہیں جن مجبوریوں میں آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ تو ایسی مجبوریوں، ان 6 مجبوریوں میں سے کوئی مجبوری انسان کو درپیش، اور انسان تیمم کر رہا ہے، لیکن جو آدمی تیمم کر رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں کوہنیوں سے اوپر تک، یعنی یہاں سے کوہنی یہ ہے، اس کے اوپر سے لے کر ہم کو جو ہے وضو کرنا ہے اور تیمم کرنا ہے۔ وضو پانی کی اوپر قدرت نہ ہو تو اسی حالت میں ان 6 مجبوریوں میں سے کسی ایک مجبوری کی درپیش کوہنیوں سے اوپر کے حصے سے تیمم کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی تیمم کر رہا ہے مجبوری کی حالت میں، لیکن وہ آدمی کیسا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کوہنیوں کے اوپر سے کٹے ہوئے ہیں، تو اس کی صورت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی دیا جا رہا ہے، اور فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے دونوں ہاتھ کوہنیوں سے اوپر کٹے ہوئے ہوں، اس آدمی کے لیے ہاتھوں کے اوپر تیمم کرنے کا جو عمل ہے وہ عمل ثابت ہو جائے گا۔ اس کے لیے 2 ہی فرض باقی رہیں گے، ایک طہارت حاصل کرنے کے لیے نیت کرنا، دوسرا اپنے پورے چہرے پر ہاتھوں کو پھیرنا، یہ دونوں فرض اس کے لیے رہیں گے۔ تیسرا فرض جو ہے ہاتھوں کے اوپر جو تیمم کرنا، ہاتھ کوہنیوں سے اوپر تک کٹے ہونے کی وجہ سے وہ عمل اس کا ثابت ہو جائے گا۔ اگر کسی کے ہاتھ کوہنیوں سے نیچے تک کٹے ہوئے ہیں، یعنی کسی کا یہاں تک، کسی کا یہاں تک، کسی کا یعنی کوہنیے سے نیچے کٹا ہوا ہے، اعضائے وضو کو جو دھونے کا حصہ ہے، ہاتھ کو جو دھونے کا حصہ ہے وضو میں، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، تو جو باقی ہے اس حصے کے اوپر آدمی تیمم کر لیں۔ یا پھر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے صرف ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ اس کا صحیح سلامت ہے، تو جو ہاتھ صحیح سلامت ہے اس کے اوپر تیمم کرے۔ اب اس کے اوپر کیسے تیمم کرے گا؟ تو کسی دوسرے آدمی سے مدد لے سکتا ہے۔ کوئی دوسرا آدمی کسی دوسرے آدمی کو اگر تیمم کرا دے، چہرے پر ہاتھ پھیرے، دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیرے، تو بھی تیمم ادا ہو جائے گا۔ 5واں مسئلہ، اگر کسی کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اور اسی طریقے سے اس کا چہرہ جو ہے، چہرے کا اکثر حصہ زخمی ہو چکا ہو، تو اب وضو اور تیمم تمام اس سے جو ہے ثابت ہو جائیں گے۔ وضو بھی اس کے لیے فرض نہیں رہے گا اور تیمم بھی اس کے لیے فرض نہیں ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دونوں ہاتھ اور پورا چہرے کا اکثر حصہ جو ہے زخمی ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے وہ آدمی بغیر وضو کیے، بغیر تیمم کیے ہی اپنی عبادتوں کو ادا کر سکتا ہے۔
اس کے بعد مسئلہ نمبر 6، تیمم کرنے سے ظاہری نجاست پاک نہیں ہوتی، یعنی ظاہری نجاست سے آدمی پاک نہیں ہو سکتا تیمم کی وجہ سے۔ ظاہری نجاست کس کو کہتے ہیں؟ نظر آنے والی نجاست، جیسے کہ بدن پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے، پیشاب کا خطرہ ہے، پاخانے کا کوئی جو ہے ذرہ ہے، منی کا خطرہ ہے، خون بہنے والا خون ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں اگر آدمی کے بدن پر یا کپڑے پر لگ جائیں تو اس کے اوپر جو ہے آدمی تیمم کر لے تو اس کا تیمم جو ہے ادا نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ سے اس کو مکمل طریقے سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ صرف تیمم سے وہ نجاست، اس نجاست سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے جو ظاہری نجاست نہ ہو، دکھنے والی نجاست نہ ہو۔ بدن کے اوپر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے تو اس سے جو ہے تیمم کرنے سے بدن اور ہمارا کپڑا جو ہے پاک نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آدمی کے بدن سے نجاست نکلی ہے، یعنی ہوا خارج ہو گیا یا پھر جو ہے پیشاب جو ہے پیشاب کی ضرورت تھی، پیشاب کر لیا، اسی طریقے سے جو ہے آدمی کے اوپر غسل واجب ہو گیا، تو ان صورتوں میں آدمی کو غسل کرنا، وضو کرنا ضروری ہے۔ پانی کے اوپر قدرت نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے بدن پر اور کپڑے پر نجاست لگ جائے تو وہ بدن تیمم کی وجہ سے پاک نہیں ہوتا، وہ کپڑا تیمم کی وجہ سے پاک نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 7، عبادت غیر مقصودہ کے لیے اور وہ عبادتیں جن کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ان عبادتوں کے لیے اگر تیمم کیا جائے تو کیا اس تیمم سے ہم عبادت مقصودہ کو اور وہ عبادتیں جن کے لیے وضو شرط ہے، تیمم ضروری ہے، وہ عبادتیں ادا ہو جائیں گی؟ جیسے کہ قرآن اگر کوئی آدمی زبانی پڑھنا چاہے تو وضو کے بغیر، وضو نہیں ہے آدمی کا، اب پانی بھی اس کے پاس نہیں ہے، تیمم کر کے زبانی قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن زبانی پڑھنے کے لیے کوئی آدمی جو ہے پانی نہیں ہونے کی وجہ سے یا پانی پر قدرت نہیں ہونے کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے تیمم کر کے قرآن پڑھ رہا ہو تو اس تیمم سے نماز ادا نہیں ہوگی، نماز کے لیے پھر نیا تیمم کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے قرآن چھونے کے لیے کوئی آدمی پانی نہیں ہوتے ہوئے، پانی کے اوپر قدرت نہیں ہوتے ہوئے، کسی مجبوری کی وجہ سے تیمم کیا، تیمم کر کے قرآن کو چھو لیا، کیا اس تیمم سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ بھئی اس تیمم سے بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، وہ تیمم کرتے وقت آدمی کامل طہارت کا ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے، یعنی کہ اس تیمم سے میں نماز بھی پڑھوں گا، اگر یہ نیت کیا ہے تو پھر نماز اس تیمم سے جائز ہے۔ نہیں، ایسے ہی جو ہے تیمم کر کے قرآن کو چھو رہا ہے یا قرآن زبانی پڑھ رہا ہے تو اس تیمم سے نماز ادا نہیں ہوگی، نماز کے لیے پھر نیا تیمم کرنا ضروری ہے۔ تو یہ آج کے جو ہے 7 مسائل ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے، تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہمارے سامنے تیمم کے مسائل تو ختم ہو چکے، اب آئندہ جو ہے عورتوں سے تعلق رکھنے والے مسائل جیسا کہ حیض ہے، نفاس ہے، ماہواری کے خون کے تعلق سے وہ بھی ناپاکی ہے، تو ان چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ مسائل بیان ہوں گے۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کوئی مسئلہ ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں یا فون سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور خصوصاً ہمارے چینل کے ساتھ جو ہے جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ مسائل جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہیں، ان مسائل کے جانے بغیر
ان مسائل کے واقفیت کے بغیر ہماری عبادتیں مکمل نہیں ہو سکتی. اور دوسری مجبوری یہ ہے کہ ہم جو ہے اتنے مشغول ہو چکے ہیں دنیا کے معاملات میں، دنیا کے کاموں میں، کہ ان مسائل کو پوچھنے کا، کسی عالم سے رابطہ کرنے کا ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے. تو اتنی جو ہے مجبوریاں اور اتنا جو ہے ہم لوگ دنیا کے دھندوں میں مشغول ہو چکے ہیں، دین سے جو ہے ہم اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ویڈیوز ہمارے اور یہ مسائل انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی، اور آپ جو ہے اپنے 24 گھنٹے میں سے کوئی جو ہے ایک آدھا گھنٹہ نکال کر ہمارے جو ہے اس مسائل کے ویڈیوز کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا. میں امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات سے کہ آپ تمام حضرات ہماری چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اپنی عبادتوں کو مکمل کریں گے. اپنے مسائل کا حل ہمارے اس چینل کے مسائل کے ویڈیوز کے ذریعے سے اپنے سوالوں کا جواب آپ جو ہے لیں گے انشاءاللہ. یہ جو ہے ہم جو ہے آپ سے یہی امید کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی اور مسائل کے اوپر کچھ دھیان دینے کی، ان مسائل کے اوپر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.